الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیو، گزشتہ درس میں اللہ کی توفیق سے ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ تھا اس کے تعلق سے کئی پہلوؤں پہ بات کی تھی، اور اسی کے دوسرا حصہ، اسی کی تکمیل انشاءاللہ ہم آج کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس معاشرت کا اپنی ازواج کے ساتھ ہمیں حکم دیا ہے، وعاشروہن بالمعروف، کہ معروف کے مطابق ان سے رہن سہن رکھو، ان سے معاشرت کرو، اس کی عملی تطبیق جو مثال ہے، پوری مکمل ایک نمونہ، وہ ہمارے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک زندگی میں چھوڑتے گئے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ واضح فرمایا کہ وہ ان کا جو معاملہ ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، وہ کسی بھی اور انسان کے معاملے سے زیادہ اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہو، اور میں تم سب سے زیادہ بہتر ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم خلقا، کہ مومنین میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو ان میں سے اخلاق میں زیادہ بہتر ہے، اور تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اخلاق میں بہتر ہیں۔ تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اس کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کیا، کیسے جو ایک مثالی شوہر کس طرح سے اپنی بیوی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہو، ان کو مارا ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، نہ ہی کسی عورت کو مارا، نہ ہی کسی خادم کو مارا، الا ان یجاہد فی سبیل اللہ، سوائے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ تو آپ نے کبھی نہ عورت کو مارا، نہ اس کی تحقیر، نہ اپنی بیوی کو مارا، نہ اس کی تحقیر کی۔ اور جبکہ کتنے ہی شوہروں کا اس وقت ہمیں یہ حال نظر آتا ہے، ان کے ہاتھ بڑھتے ہیں اپنی بیویوں کی طرف اور وہ چہرہ، سر یا پیٹھ پہ ان کو مارتے ہیں۔ بعض اوقات تو ایسے بھی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ اس میں لاٹھی یا جو جوتی وغیرہ اس طرح کی بھی چیزیں استعمال کی جاتی ہیں، اور ایسے اسباب جو کہ انتہائی حقیر اسباب ہوتے ہیں، اس کی بنا پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، لا تضربوا اماء اللہ۔ ایک دفعہ آپ نے اس بات سے جب منع کیا کہ اللہ کی باندیوں کو مت مارا کرو، لا تضربوا اماء اللہ کی باندیوں کو مت مارا کرو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ عورتیں اپنے شوہروں پر بد اخلاق ہو گئی ہیں، وہ ان پہ جرأت کرنے لگی ہیں، بے باک ہو گئی ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مارنے کی رخصت دے دی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو مارنے کی اس بات کے کہنے پہ رخصت دی۔ اس کے بعد کتنی ہی خواتین صحابیات وہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رسول کریم کے گھر آئیں اپنے شوہروں کی شکایت لے کر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لقد طاف بآل محمد نساء کثیر یشکون ازواجہن لیس اولئکم بخیارکم، لیس اولئک بخیارکم، کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کتنی ہی عورتیں آل محمد کے پاس آئی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ اپنی شوہروں کی شکایت کرتی ہوئی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ وہ تم میں سے بہتر نہیں ہیں، یعنی وہ لوگ جو کہ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ وہ شوہر اچھا شوہر، بہتر شوہر نہیں ہے تم میں سے جو کہ اپنی بیویوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، بلکہ اچھے شوہر ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ جو اگر بیوی سے کوئی ایسی بات عزت بھی ہے تو اس کو برداشت کرے، تحمل سے وہ کام لے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کرنے کی کئی موقعوں پہ ترغیب دی، اس کی وصیت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، فإنہن خلقن من ضلع، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، اور پسلی میں سب سے جو ٹیڑھا حصہ ہوتا ہے وہ اس کا بالائی حصہ ہوتا ہے، تو اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے پسلی کو تو اس کو توڑ دو گے، اوپر سے ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو کھینچ کے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے اس کو توڑ دو گے، اور اگر اس کو ویسے ہی رہنے دو گے تو پھر وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ ایک اور حدیث میں اس
ایک اور حدیث میں اسی بات کو اس طرح سے بیان فرمایا گیا کہ عورت کو پسلی سے پیدا فرمایا گیا، اگر تم پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کو توڑ دو گے، فدارها تعش بها، تو ان سے مدارات سے کام لو، ان سے لچکدار رویہ اختیار کرو، تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہ سکتے ہو۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی اس طرح دوبارہ آپ کو کئی موقع میں آپ نے وصیت فرمائی ہے یہ تلقین کی، عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ، ان کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کی، اور شاید آپ کو یہ جو اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ کو علم تھا کہ عورت سے اگر کوئی بد اخلاقی سامنے آتی ہے تو کئی لوگ ایسے ہیں جو اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور اپنے آپ کو غصے کی حالت میں کنٹرول نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے عورت کو چھوڑ دیں گے، آپس میں ان کی علیحدگی ہو جائے گی اور پھر جو ہے وہ اس طرح سے خاندان ان کا بکھر جائے گا۔ اس لیے آپ نے یہ وصیت بہت موقع میں فرمائی، دیکھو عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، عورت کی طبیعت میں کچھ جو چیز ہے اس کو برداشت کرو۔ ایک حدیث میں آپ نے ایسے فرمایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنہ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مومن مرد کسی مومن عورت سے بغض نہ کرے، اگر ایک اخلاق سے وہ کراہت کرتا ہے تو دوسرے اخلاق پہ راضی ہو جائے گا۔ اگر مثلاً اس کی کچھ مزاج میں تیزی ہے جس سے کہ وہ کراہت کرتا ہے تو اس سے ہو سکتا ہے اس کی دینداری یا اس کے جمال یا اس کے عفت یا اس کی نرمی شفقت، وہ دوسری کتنی ایسی چیزوں میں جن پہ وہ راضی ہوگا، لیکن وہ چاہے کہ ہر لحاظ سے ایک مکمل خاتون ہو تو ایسے نہیں ہوتا، ایک چیز پہ اگر وہ کم ہے تو اور کتنی چیزوں پہ وہ یہ شوہر اس پہ خوش بھی ہے تو ان کی طرف وہ دیکھیں۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ آپ نے بہترین معاملہ کیا، اچھے مزاج کے ساتھ آپ رہتے تھے، سرور ان کے دل میں ڈالنے کی کوشش کرتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے، ان کے ساتھ بات چیت کرتے، مزاح فرمایا کرتے، ان سے مشورہ کرتے، ان کی بات سنا کرتے تھے، ان کی دلجوئی کرتے تھے، ان کی خبرگیری کرتے تھے، جو ان سے جو اخطاء جو کوتاہی سرزد ہو جائے اس کو درگزر فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ آپ نے اپنی بیویوں کے جو گھر والے تھے یعنی میکے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں ان کے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ہمیں ترغیب دی گئی۔ آپ نے فرمایا، حضرت عذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مصر کو فتح کرو گے، تم لوگ مصر کو فتح کرو گے، اور وہ ایک ایسی زمین ہے جس میں کہ قیراط کو نام دیا جاتا ہے، تو جب تم اس کو فتح کرو فاحسنوا الی اہلھا، تو اس کے باسیوں پر، اس کے وہاں رہنے والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ فإن لهم ذمة ورحمة او قال ذمة وصهرا، کیونکہ ان کی حرمت اور حق ہے اور ان کے ساتھ رشتہ داری ہے، اور دوسری حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ ان کے ساتھ سسرالی رشتہ ہے۔ یہ کس طرح سے کہ جہاں تک رحم کا تعلق ہے یعنی رشتہ داری کا، تو اس میں جو عرب کی جو ماں تھی اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تھے سارے عرب آئے جو اس وقت یعنی جزیرہ عرب میں جو بستے ہیں، تو ان کی جو ماں اسماعیل وہ مصر سے تعلق رکھتی تھی، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے ساتھ ہماری رشتہ داری ہے۔ وہ حضرت اسماعیل جو وہاں سے حضرت ابراہیم ان کو لے کر مکہ آئے تھے، اور جو دوسری روایت میں آیا کہ سہرا سسرالی رشتہ کو آپ کی جو ماریہ قبطیہ تھیں وہ مصر سے ان کا تعلق تھا۔ اور اسی طرح آپ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے جو مشاعر، ان کے احساسات کا خیال رکھنا، آپ کو یہ معلوم ہوئے تو تھا کب وہ آپ پہ ناراض ہیں کب آپ سے راضی ہیں۔ ایک دفعہ آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا کہ میں یہ خوب جان لیتا ہوں کب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو، کب تم میرے پہ ناراض ہو، کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو، کب تم مجھ پہ غصے میں ہوتی ہو۔ تو آپ نے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیسے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو لا ورب محمد، کہ نہیں محمد کے رب کی قسم، اور جب تم غصے میں ہوتی ہو تو کہتی ہو نہیں ورب ابراہیم، کہ نہیں ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو ابراہیم یا محمد کے رب یا ابراہیم کے رب کی قسم، اس سے مجھے پتہ چل جائے تم مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ واللہ ایسے ہی ہے، لیکن میں صرف آپ کے نام کو ہی صرف ترک کرتی ہوں، اس سے زیادہ تو میں آپ کے ساتھ کوئی بد اخلاقی یا آپ کی حق تلفی نہیں کرتی۔ اور اس سے برخلاف ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی مرد ایسے ہیں جن کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بی بی راضی ہے، وہ غصے میں ہے یا غصے میں ہے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم
ان کو دیکھیں، صرف یہی ان کا زندگی کا ایک پہلو نہیں تھا، بلکہ اتنے بڑے بڑے جو کام ہے، ایک پوری مملکت کے جو امور چلانا ہے اور جہاد اور جو فوجیں تیار کرنا ہے اور پوری دنیا میں دعوت کو پھیلانے کی جو فکر ہے، اور کسرا اور کیسر کو خطوط لکھنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی یہ چیزیں ان کو اس سے غافل نہیں کرتی تھیں کہ وہ ان کو یہ علم ہو کہ ان کی بیوی ان سے راضی ہے، خوش ہے، کہ ان سے یعنی کسی بات سے وہ ناراض ہے، لہذا اس کا ہمیں بھی خیال کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک دفعہ ایک جس کی ایک اور مثال نظر آتی ہے، ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کیسے احساسات کا خیال کیا کہ جب ان کو ام المؤمنین حفصہ، انہوں نے اس طرح کی بات کی کہ یہ تو یہودی کی بیٹی ہیں، حضرت حفصہ نے ام المؤمنین صفیہ ان کو یہ بات کی کہ یہودی کی بیٹی ہیں، یہ بات ظاہر ہے ان سے لفظ سردرد ہوئی یہ بات کہہ کے، پھر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کا دفاع کیا اور ان کی دلجوئی کی جب ان کو یہ بات کہی گئی۔ یہ جو حدیث ہے، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صفیہ کے پاس یہ بات پہنچی کہ حضرت حفصہ نے ان کے بارے میں یہ کہا کہ بنت یہودی، کہ یہودی کی بیٹی ہیں، تو وہ رونے لگیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے، ان کے پاس آئے تو وہ رو رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے حفصہ نے کہا ہے کہ میں یہودی کی بیٹی ہوں۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیا زبردست طریقے سے ان کی دلجوئی کی۔ آپ نے فرمایا انکی لبنۃ نبی وان عمک نبی وان عمک لنبی وانک لتحت نبی ففیم تفخر علیک، کہ تم ایک نبی کی بیٹی ہو اور تمہارے چچا بھی نبی ہیں اور ایک نبی کے تحت ہو، تو یہ پھر کس بات میں تمہارے پر فخر کر رہی ہیں؟ اس سے مراد یہ تھی کہ تم نبی کی بیٹی ہو، یعنی حضرت ہارون ابن عمران جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، حضرت ہارون کی نسل میں سے تھیں حضرت صفیہ، تو حضرت ہارون کی تم بیٹی ہو، ان کی نسل میں سے ہو، اور تمہارے چچا نبی تھے یعنی موسیٰ علیہ السلام، وہ بھی نبی تھے، اور تم نبی کے تحت ہو یعنی خود صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کس بات پر تم سے فخر کرتی ہے؟ لیکن کیا زبردست الفاظ میں آپ نے ان کی دلجوئی فرمائی۔ بلکہ جب آپ دیکھتے آپ کی بیوی غمگین ہے یا بیمار ہے تو اس وقت بھی آپ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، ان کی دلجوئی فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب وہ حجۃ الوداع کے موقع پہ مکہ پہنچے تھے، کچھ پہلے ایام سے ہو جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ رو رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ ما لکی انفستی، کہ کیا بات ہے، کیا تم ایام سے ہوگی اور حیض تمہیں آ گیا ہے؟ تو انہوں نے اس بات میں جواب دیا، تو آپ نے ان کو فرمایا کیسے آپ نے ان کی ڈھارس بندوائی، ان ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لکھ دی ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو حاجی کرتا ہے تم بھی وہی کام کرو سوائے کہ تم بیت اللہ کا طواف نہیں کرو گی، اور اس کے آگے باقی حدیث ہے۔ اور تو جب انہوں نے حج پورا کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن کو حکم دیا، وہ ان کو لے کر گئے تنعیم لے کر گئے، جس کو جہاں پہ آج کل مسجد عائشہ کے نام سے معروف ہے، تنعیم لے کر گئے، وہاں سے احرام بندوا کے انہوں نے دوبارہ ان کو عمرہ کروایا، اس سے ان کی مزید دلجوئی ہوئی۔ لہذا بھائیو، جو چیزیں ان چیزوں میں سے ایک جس کا کہ شوہروں کا خیال رکھنا ضروری ہے، عورت کی یا بیویوں کی جو طبیعت میں جو تغیر رونما ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے، یہ جو فطرتی چیزیں اس کی وجہ سے ایام سے ہوتی ہیں، یا ولادت ہے، یا اس کے علاوہ کوئی تھکاوٹ، مرض یا درد کرب کوئی کے عالم میں ہو، تو اس میں یہ خاص طور پہ خیال یہ شوہر کا کام ہے کہ ان کا اپنی بیویوں کا ایسی حالت میں خیال رکھیں۔ کیونکہ جب آپ کی بیوی مریض ہوتی ہیں تو آپ ان کو رقیہ کیا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے، اپنا شفقت بھرا ہاتھ جہاں پر درد ہوتی وہاں پر پھیرا کرتے تھے، ان کو اللہ کی پناہ میں دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کو رقیہ ان پہ کرتے تھے، ان کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، اپنے دائیں ہاتھ ان پہ پھیرتے اور فرماتے اللہم رب الناس اذهب الباس واشفه انت الشافی اشفه وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اب یہ جو بات ہے اب کہ عورت کو کہیں درد ہو رہی ہے، بیوی کو، اور شوہر اس کے جہاں پہ درد ہوتی ہے وہ دیکھتا ہے کہاں درد ہے، وہاں ہاتھ رکھ کے اس کو دم کرتا ہے، اس کی درد کم نہ بھی ہو، اس کی درد ختم نہ بھی ہو، لیکن اس کو یہ احساس ہونا کہ شوہر اس کے ساتھ ہے، اور ایک شفقت کا جو احساس ہونا ہے، بذات خود اس کی معنوی جو قیمت ہے بہت زیادہ ہے، یعنی اس کی وجہ سے بھی اس کو فرق پڑتا ہے، اس کی ڈھارس بنتی ہے کہ اس کا شوہر جو اتنی اس کی دلجوئی کر رہا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ لیکن جیسے آپ جانتے ہیں بہت سے ایسے بعض جو یعنی شوہر ہیں، مسلمان شوہر، وہ اس میں بھی کوتاہی کرتے ہیں،
وہ چاہتے ہیں ان کی بیوی ہمیشہ صحیح سلامت رہے. جب وہ بیمار ہو جاتی ہے تو اس کے اپنے میکے بھیج دیتے ہیں، جب وہ ٹھیک ہوگی اس کے بعد اس کو لے کر آئیں گے. تو اس طرح سے وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتے. جب بیماری کی حالت میں اس کے ساتھ رہنا وہ پسند نہیں کرتے. لیکن یہ اس پہ حسنہ کے صریحاً خلاف بات ہے. بلکہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ مریض ہوتی ہیں اور جب ان کا جو اونٹ ہے وہ بیمار ہو گیا تو وہ رونے لگیں. آپ نے ان کے جو آنسو تھے اپنے مبارک ہاتھ سے خود پونچھے تھے. حضرت صفیہ فرماتی ہیں، وہی اس کو روایت کرتی ہیں کہ حجۃ الوداع کا ذکر کرتے ہوئے ایک بات انہوں نے اس میں یہ بھی کہی کہ جب یہ قافلہ چل رہا تھا حجۃ الوداع کا تو حضرت صفیہ کا جو اونٹ تھا، صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو اونٹ تھا وہ ان کو لے کے بیٹھ گیا. جبکہ وہ کہتی ہیں وَكَانَتْ مِنْ أَحْسَنِهِنَّ ظَهْرًا، کہ وہ بہت عمدہ سواری سمجھا جاتا تھا، گنا جاتا تھا، لیکن ان کو لے کے بیٹھ گیا تو وہ رونے لگی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب ان کو اس بات کا بتایا گیا کہ اس طرح سے ان کے ساتھ ہو گیا، وہ تشریف لائے. فَجَعَلَ يَمْسَحُ دُمُوعَهَا بِيَدِهِ، تو حضرت صفیہ کے جو آنسو تھے اپنے مبارک ہاتھ سے وہ پونچھنے لگے. آپ دیکھیں بیوی کی ایک تو جس بات پہ وہ دلجوئی کر رہے تھے کوئی بہت بڑی مصیبت نہیں تھی. اونٹ جو کہ بہت عمدہ سمجھا جاتا تھا وہ بیٹھ گیا تھا، یعنی وہ خلاف عادت وہ بیٹھ گیا. اس بات پہ رونے لگی تھی، لیکن آپ نے ان کی تحقیر نہیں کی کہ یہ کیسی بات میں رونی ہے، کوئی بات ہے کرنے میں، ایسے نہیں کہا، بلکہ آپ نے خود اپنے مبارک ہاتھ سے ان کے جو ہے وہ آنسو پوچھے. اور کیسے اس کے جو بیوی کا کیسے شعور ہوتا ہے جب اس طرح کا جو رویہ ہے، اتنا بہترین رویہ شوہر کی طرف سے اس کو نظر آئے. تو جو بیوی جب کسی بحران سے گزرتی ہے یا مشکلات کا شکار ہوتی ہے تو اس کو ایک یعنی نفسیاتی طبیب کی ضرورت ہوتی ہے. اس کو ایک ایسے ضرورت ہوتی ہے کہ ایسے شوہر کی جو کہ اس کے ساتھ اس بحران میں مشکل میں کھڑا ہو، وہ یہ محسوس کرے کہ وہ اس کو فیس کرنے میں اس مشکل کو اکیلے نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ ہے، کسی اور کو بھی اس کا احساس ہے. یا کسی رشتہ دار کی وفات ہو جاتی ہے، کوئی بھائی، کوئی ماں باپ کی، بھائی کی، تب بھی اس کو ضرورت ہے کوئی اس کو صبر دلوائے، اس کو تلقین، اس کو فضیلت بتائے، صبر کی دلجوئی کرے. اور یہ اس کا بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے ہی ایسے شوہر ہیں، مسلمان شوہر، جن سے یہ اخلاق جو ہے غائب نظر آتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأة، کہ اللہ میں دو ضعیف لوگوں کا حق تنگ کرتا ہوں، یتیم اور عورت تنگ کرتا ہوں، یعنی دو ضعیف لوگوں کا جو حق ہے اس پہ میں نے تنگی کی ہے، اس پہ شدت اختیار کی ہے لوگوں پہ. یعنی اللہ کو آپ نے اس بات پر گواہ بنایا کہ میں نے لوگوں تک بات پہنچا دی ہے کہ وہ ان دو ضعیف جو لوگ ہیں، ایک عورت اور ایک یتیم، ان کے حق کے معاملے میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں، ان کا اس کا خوب وہ خیال رکھیں. بعض اوقات آپ کی بیوی آپ کی جو ازواج مطہرات میں سے کوئی اونچی آواز سے بھی آپ سے بات کرتی ہے، آپ کے سامنے اپنی آواز بلند کرتی، تب بھی آپ اس کو برداشت فرماتے تھے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوبصورت قصہ روایت کرتے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق امت تشریف لاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، حضرت عائشہ کے گھر آ کے اجازت طلب کرتے ہیں تو ان کو اجازت دی جاتی ہے. اور انہوں نے حضرت ابوبکر نے حضرت عائشہ کو سنا کہ وہ اپنی آواز اونچے کیے ہوئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو جب ان کو اجازت دی گئی وہ داخل ہوئے تو وہ کہنے لگے اے ام رومان کی بیٹی، اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے مخاطب کر کے کہنے لگے اے ام رومان کی بیٹی. اور پھر انہوں نے پکڑا کہ تم اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آواز بلند کرتی ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اور حضرت عائشہ کے درمیان میں آ گئے. تو جب حضرت ابوبکر نکل گئے تو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو راضی کرنے لگے، کہنے لگے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ وہ جو بندہ آیا تھا، جو بندہ آیا میں اس کے تمہارے درمیان حائل ہو گیا تھا، اس بندے کو تمہیں کچھ کہنے نہیں دیا میں اس کے تمہارے درمیان حائل ہو گیا. پھر بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دوبارہ تشریف لائے، آپ نے اجازت طلب کی تو آپ نے دیکھا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہنس رہے ہیں، ان کے ساتھ یعنی اچھے مزاج میں. تو آپ کو اجازت دی گئی. آپ جب داخل ہو تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اشرکانی فی سلمکما کما اشرکتمانی فی حربکما، کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے صلح میں بھی داخل کریں، صلح میں بھی شریک کریں جیسے آپ نے مجھے اپنی جنگ میں شریک کیا تھا. یعنی جنگ سے مراد مجھے اختلاف ہوا تھا، صلح جو بعد میں جو وہ اچھے مزاج میں تھے. بلکہ بعض دفعہ
کوئی اگر آپ کی زوجہ آپ کے ساتھ مراجعہ کرتی ہیں، کسی بات پہ بحث و تکرار کرتی ہیں، یعنی ایک بات کا کہا گیا لیکن یہ ایسے کیوں نہیں ایسے کیوں نہیں، اس طرح سے جو مراجعہ کرتے ہیں، اس کو بھی آپ برداشت فرماتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم قریش کے جو لوگ تھے ہم عورتوں پہ غالب آیا کرتے تھے، عورتوں کو زیر رکھتے تھے اپنے، لیکن جب ہم مدینہ آئے تو دیکھا کہ جو انصار کی عورتیں ہیں وہ ان پر غالب آتی ہیں۔ انصار کا اپنی بیویوں کے ساتھ مختلف معاملہ تھا، عورتوں کے ساتھ نرمی کرتے تھے، عورتیں ان پہ غالب آتی ہیں۔ تو وہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہماری جو بیویاں تھیں انہوں نے بھی وہاں جا کے انصار کی بیویوں میں گھل مل کے ان کی طبیعت ان کی اخلاق کو لینا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ حضرت عمر کی اپنی جو زوجہ تھی انہوں نے ان کے ساتھ مراجعہ کیا، کوئی بحث و تکرار کی، تو حضرت عمر نے اس کو برا جانا، اس پہ انہوں نے خفگی کا ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو ان کی بیوی نے ان کو بتایا کہ آپ میرے پہ ناراض ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بعض اوقات آپ کے ساتھ مراجعات کرتی ہیں، یعنی کسی بات میں رجوع کرتی ہیں، بحث و تکرار بحث کرتی ہیں، اور ان میں سے بعض اوقات کوئی جو ہے وہ دن بھر کے لیے آپ سے بات کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں، لیکن آپ اس کو برداشت کرتے ہیں۔ تو اب آپ مجھے اس بات پہ ڈانٹ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً گئے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے گھر، وہاں جا کے ان سے اس بات کو دریافت کیا کہ واقعی ایسے ایسے ہوتا ہے۔ انہوں نے اس بات میں جواب دیا کہ ایسے ہوتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مراجعات بھی ان کو یعنی بحث بھی بعض دفعہ ہوتی ہے، بعض دفعہ ان کے ساتھ ان سے دوری بھی اختیار کرتے ہیں، صرف ایک یعنی دن کے لیے، کچھ وقت کے لیے، جب تک کہ رات نہ آ جائے۔ اس حدیث سے جیسے کہ ائمہ نے لکھا ہے کہ اس حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ عورتوں پہ حد سے زیادہ سختی کرنا یہ قابل مذمت ہے، اور اسی طرح دوسری بات ہے کہ عورتوں کی جو غلطیاں ہوں، بعض اوقات اگر اس کی آواز اونچی ہوتی ہے، بد اخلاقی سرزد ہوتی ہے، اس کو آدمی برداشت کرے، تحمل سے اس کو کام لینا چاہیے۔ گھر کے کام کاج میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، آپ نے فرمایا کان یکون فی محنت اہلہ، اپنے گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے، لیکن جب نماز کا ٹائم آتا تو آپ نماز کے لیے فوراً نکل کھڑے ہوتے تھے۔ تو گھر والوں کا ہاتھ بٹانا، جیسے دوسری حدیث میں اس کی تشریح آئی ہے کہ ان کے وہ بشر میں سے ایک بشر تھے، ایک انسان تھے، وہ اپنا کپڑا ٹھیک کیا کرتے، اپنے جوتا ٹھیک کیا کرتے، اپنی جو بکری تھی اس کا دودھ خود دھو لیا کرتے تھے، خود نکالا کرتے تھے، اپنے آپ کا خیال رکھنا، اپنے آپ کی خدمت بھی کرتے تھے۔ اس طرح سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں جو ذمہ داری بیوی کی ہے، لیکن جب آپ گھر میں ہوتے تو ان کی اس میں مدد فرمایا کرتے تھے، وہ آپ اپنی عزت کے خلاف نہیں سمجھتے تھے۔ جبکہ کئی لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو کہ بیویوں پہ ان کی برداشت سے، ان کی طاقت سے بڑھ کے بوجھ ڈالتے ہیں، اور اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ تھکی ہوئی ہے یا مریض ہے، اس کی کیسی حالت ہے، لیکن ان کو کام سے غرض ہے، اس سے انہوں نے وہ کام کروانا ہے، اور پھر ساتھ اس کی کبھی جو کوئی اس کی مدد کرنا ہے وہ بھی اپنی شان کے وہ خلاف سمجھتے ہیں۔ تو یہ بات سیرت مطہرہ سے مطابقت نہیں رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرتے تھے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے یہ حدیث ہے جب وہ اونٹ پر ایک دفعہ سوار انہوں نے ہونے کا ارادہ فرمایا تو حضرت انس کہتے ہیں، حدیث پر غور کریں اور پھر دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع، ان کی جو خوش اخلاقی اس کا ملاحظہ کریں۔ وہ کہتے ہیں فرأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يحوي لها وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته وتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کے پیچھے جو کپڑا لپیٹا، اور پھر آپ اونٹ کے پاس خود بیٹھ گئے، آپ نے اپنا گھٹنا رکھا اور حضرت صفیہ آپ کے گھٹنے پہ چڑھ کے آرام سے اونٹ پہ بیٹھی، آپ نے تاکہ وہ آرام سے اونٹ پہ بیٹھ جائیں اپنا گھٹنا مبارک ان کے آگے رکھا تاکہ وہ اس پہ چڑھ کے آرام سے بیٹھ جائیں۔ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تواضع ہے، سید الاولین والآخرین، وہ اپنی بیوی کے اس طرح سے وہ خیال کر رہے ہیں۔ ایک اور جو چیز ہمیں اپنے گھر والوں کے ساتھ معاملے میں سیرت سے نظر آتی ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی ذات مبارکہ کا خیال رکھا کرتے تھے، اپنی جو صفائی ستھرائی کا، اپنی خوشبو کا خیال رکھتے تھے کہ آپ کی بیوی کو آپ سے جیسے آپ
جیسے ایک بندہ پسند کرتا ہے کہ بیوی کو اس سے یعنی کوئی غلط چیز نظر نہ آئے، کوئی بدبو نہ آئے، اس طرح وہ خود بھی شوہر کو چاہیے کہ بیوی کے ساتھ بھی اچھے منظر میں سامنے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں داخل ہوتے تو مسواک سے شروع کرتے تھے، مسواک سے ابتدا کرتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ کس طرح صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تو کس چیز سے ابتدا کرتے؟ آپ نے فرمایا کہ بالسواک، مسواک سے ابتدا کرتے تھے، کہ باہر جو بھی چیز جس وجہ سے بھی اگر منہ سے اسمیل آ رہی ہے تو بیوی کو اسمیل نہ آئے، پہلے گھر میں جا کے مسواک فرماتے تھے کہ بیوی کو صرف منہ سے اچھی خوشبو ہی آئے۔ اور اسی طرح جو آپ رات کو سو کے بیدار ہوتے تھے تو عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ جب بھی رات یا دن کے کسی بھی حصے میں جب آرام فرماتے لیٹتے تو جب اٹھتے اس سے پہلے کہ آپ وضو کریں آپ پہلے مسواک فرماتے تھے۔ مسواک کی تو بہت ہی زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ یہ بات آپ کو انتہائی گراں گزرتی تھی کہ آپ سے بدبو کسی کو آئے، یعنی آپ مسواک سوتے ہوئے جب آپ اٹھ رہے ہیں اس وقت بھی، جب گھر میں آ رہے ہیں اس وقت بھی خاص طور پہ اس کا خیال رکھتے تھے۔ اور بعض جو کیسز اس وقت جیسے بتاتے ہیں لوگ جو اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، طلاق کے جو کیسز اس وقت کورٹس میں جاتے ہیں آج کل، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ میاں یا بیوی اپنے منہ کا، اپنے دانت کا یا اپنے منہ کی جو اسمیل ہے اس کا خیال نہیں کرتا، اس وجہ سے بھی بات آگے کے بڑھ کے وہ آگے جو ہے وہ طلاق پہ پہنچ رہی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ خیال رکھنے کی یہ چیز جو بھی سیرت میں ہمارے لیے نمونہ چھوڑا گیا لازماً اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے، دنیا دین کا اسی میں ہی فائدہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت گراں گزرتی تھی کہ آپ سے کسی قسم کی اسمیل لائیں۔ آپ کے اخلاق میں یہ بات بھی شامل تھی کہ آپ خوشبو استعمال کرتے تھے، خوشبو کو پسند کرتے تھے، کثرت سے استعمال کرتے تھے، جیسے حدیث میں کہ اس دنیا کی چیزوں میں سے میرے لیے مجھے محبوب بنا دی گئیں دو چیزیں، میرے لیے محبوب بنا دی گئیں دو چیزیں، ایک عورتیں اور دوسرا خوشبو، النساء والطیب۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھتی گئی نماز میں۔ بلکہ بہت سی جائز چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے چھوڑ دی کہ ان سے بو آتی تھی، جیسے لہسن پیاز، آپ حالانکہ اس کو حرام نہیں کیا لیکن آپ اس کو بالکل تناول نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اس کو کھانے سے آپ سے کہیں بدبو نہ آئے۔ اور دوسری طرف ہمیں ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہ جب گھر آتے ہیں تو ان سے ایک تو جائز چیز ہیں، ان سے حرام چیز سگریٹ کی بدبو جب آ رہی ہوتی ہے، ممکن ہے اس کی بیوی اس کے لیے بہترین زینت اختیار کی ہو لیکن شوہر جو ہے اس کے بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ اسی طرح بھائیو اپنے آپ کی جو منظر کا یعنی مظہر کا خیال رکھنا، اپنے بالوں کا خیال کرنا، وہ بھی اس میں سیرت سے پتہ چلتا ہے۔ رسول اللہ نے اس کا حکم دیا من کان لہ شعر فلیکرم ہو، کہ جس کے بال ہوں تو ان کی تکریم کرے یعنی ان کو دھوئے، ان کی کنگھی کرے اچھی طرح، جس کے بال ہوں تو ان کو اچھی طرح سے رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کرتا ہوں جس طرح کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے زینت اختیار کریں۔ تو بعض اوقات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کنگھی کیا کرتے ہیں، جیسے ایک دفعہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں ایک سوراخ تھا، اس نے اندر دیکھا جو کہ غلط کام تھا، اس نے دیکھا تو رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ایک کنگھی نما چیز تھی جس سے کہ آپ بال جو ہیں وہ اپنے صحیح کر رہے تھے، بالوں میں کنگھی کر رہے تھے، اور آگے اس حدیث میں آگے بھی واقع ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ آپ کی بیوی آپ کے کنگھی کیا کرتی تھی، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ اعتکاف میں بیٹھتے تو آپ اپنا سر میری طرف کر دیتے اور میں آپ کی کنگھی کرتی تھی، اور بعض اوقات وہ ان کا سر دھوتی بھی تھیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں آپ کا سر دھویا کرتی جبکہ میں ایام سے ہوتی۔ تو اس طرح سے یہ سیرت میں بڑی واضح بات ہے کہ آپ کا اپنے آپ کا خیال رکھنا، اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، مسواک کا، اپنے بالوں کا خیال رکھنا، اور اسی کی آپ نے اپنی امت کو اس کی تاکید بھی کی ہے۔ ایک اور جو چیز ہمیں بحیثیت شوہر نظر آتی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کرنے والے تھے، ایک خواہ ایک چیز جس پہ لچک پیدا کی جا سکتی ہے اس پہ لچک نہ پیدا کرنا، سختی اختیار کرنا، یہ آپ کی سیرت میں نظر نہیں آتا، بلکہ جیسے وہ حجۃ الوداع کے موقع پہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ نے جب یہ ان کو کہا کہ میں اپنے اندر یہ پا رہی ہوں کہ میں یہ فیل کرتی ہوں، محسوس کرتی ہوں کہ میں نے طواف نہیں کیا جب تک کہ میں نے حج نہیں کر لیا، کیونکہ آپ ایام سے ہو گئی تھی، اس لیے آپ علیحدہ باقی ازواج مطہرات کی طرح علیحدہ پہلا عمرہ نہیں کر سکی تھی، تو آپ نے حج تمتع کی بجائے حج قران فرمایا تھا۔ تو بعد میں جو آپ کو جو حضرت عائشہ کو یہ محسوس کر رہی تھیں تو حضرت جابر یہ واقعے کا ذکر کرتے ہوئے آگے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم
کان رجلا سهلا اذا هویت الشیء تابعها علیہ، وہ ایک نرم آدمی تھے، اگر وہ کوئی چیز چاہتی، ان کی جو زوجیں کوئی چیز چاہتی تو آپ ان کی اس میں موافقت کرتے تھے، الا یہ کہ حرام چیز ہو، ظاہری بات ہے اس پہ موافقت نہیں ہو سکتی، لیکن وہ چیزیں جن میں لچک ہو سکتی ہے، جس میں دونوں چیزیں یہ اور یہ دونوں راستے ممکن ہے، اس میں آپ لچک اختیار کرتے تھے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یقیناً آپ بہترین اخلاق پہ فائز ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی گواہی دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ مخاطب کر کے فرمایا۔ اور کتنے ایسے گھرانے ہیں اس وقت جس میں میاں بیوی کے درمیان صرف لڑائی جھگڑا، یعنی گالم گلوچ اور صرف سختیاں ہی ہمیں نظر آتی ہیں بدقسمتی کے ساتھ۔ اسی طرح اگر کوئی جائز تفریح کی چیز ہے، اس کو دیکھنا چاہ رہی ہے آپ کی بیوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، تو اس میں بھی آپ کو مذائقہ نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمیں کوئی شور شرابہ محسوس ہوا، کچھ بچوں کی آوازیں آئیں، تو اٹھ کے دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تو دیکھا کہ کچھ حبشی جو لڑکے ہیں وہ کوئی کھیل رہے ہیں، نیزوں سے اپنے کھیل رہے ہیں، تو آپ نے حضرت عائشہ کو فرمایا کہ آؤ دیکھو، تعال یا عائشہ تعالی فانظری، عائشہ ادھر آؤ دیکھو یہ کیا کرنے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے میں نے اپنا ان کے سر اور کندھے کے درمیان سے میں دیکھنے لگی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اما شبعتی، کیا ابھی سیر نہیں ہوئی، کیا سیر نہیں ہوئی؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں کہنے لگی لا نہیں، میں ابھی سیر نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ اس کی وجہ بیان کرتی ہیں لانظر منزلتی عنده، تاکہ میں دیکھوں کہ میری کتنی قدر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور دوسری روایت میں اس طرح سے انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے کہا یا رسول اللہ جلدی نہ کیجیے، تو وہ میرے لیے کھڑے ہو گئے، انہوں نے پھر پوچھا حسبو کی، کافی ہو گیا؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ جلدی نہ کیجیے، پھر آپ نے پوچھا حسبو کی، اور حتیٰ کہ وہ کہتی ہیں حضرت عائشہ آگے فرماتی ہیں وما بحب النظر الیہم، وہ جو کھیل رہے تھے مجھے ان کو دیکھنا کوئی پسند نہیں تھا، مجھے اس کا اتنا شوق نہیں تھا، لیکن میں اس لیے ایسے کر رہی تھی کہ عورتوں تک یہ بات پہنچے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھڑے ہوئے اور میری قدر و منزلت آپ کے ہاں کیا تھی، یہ بات عورتوں تک پہنچے، اس لیے میں نے ایسے کیا۔ اور ایک روایت میں آپ یہ کہتی ہیں کہ حتیٰ كنت انا الذي انصرف عن النظر الیہم، حتیٰ کہ میں خود جب تک کہ اس سے میں نے نظر اپنی یعنی خود میں دور نہیں ہوگی تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے کھڑے رہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اگر جائز تفریح کی چیز ہے، اس میں آدمی خود شوہر اس کو پسند نہیں بھی کر رہا، لیکن جائز کام بیوی اس کو چاہ رہی ہے، تو اس میں یعنی اس بات سے، اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کو اس بات کے اقرار کرنا، اس کی اس میں مدد کرنا، یہ سیرت میں داخل ہے۔ اسی طرح عید کے موقع پہ جو اچھے اشعار اچھے دف کے ساتھ پڑھنا، اس کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ جب کہ چھوٹی بچیاں، ایک دفعہ ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے، دیکھا چھوٹی 2 بچیاں تھیں، وہ دف کے ساتھ وہ یوم کسی جنگ کا ذکر کر رہی تھیں، اس جنگ میں کیا ہوا، تو آ کے وہ آپ ان بچیوں کو انہوں نے منع فرمایا، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ دعہما، ان کو چھوڑ دو۔ تو پھر حضرت عائشہ نے جب یہ محسوس کیا تو انہوں نے ان بچیوں کو اشارہ کیا اور وہاں سے نکل گئی۔ بہرحال آپ نے اس بات کا اقرار کیا، جو عید کے موقع پہ یا کسی خوشی کے موقع پہ، نکاح کے موقع پہ، عید پہ کوئی صرف دف کی حد تک، کوئی اور جو موسیقی کے آلات ہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی، واحد جو آلہ جس کی اجازت دی گئی اور صرف دف ہے، وہ بھی عورتوں کو خوشی کے موقع پہ دی گئی ہے، بشرطے کہ ظاہر ان کی یعنی بڑی عورتوں کی آواز مردوں تک جانا وہ تو ایک حرام چیز ہے، لیکن ایک اصولی طور پہ یہاں صرف بات ہو رہی ہے کہ اس کی عورتوں کو اجازت دینا، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیوی کو اس کی اجازت دینا کہ ان بچیوں کے جو پڑھ رہی ہیں، جو بچیاں اشعار اس کو وہ سن سکیں، اس کو منع نہیں فرمایا تھا۔ بلکہ حضرت عائشہ آپ جانتے ہیں بہت کم سنی میں آپ کا نکاح ہو گیا تھا۔ حضرت عائشہ کے کچھ کھلونے تھے جو وہ کھیلا کرتے تھے، جس سے 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی ہوئی تھی، تو وہ کھلونوں سے کھیلا کرتی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی بچیوں کو کہتے تھے، ان کو بھی اس میں منع نہیں کرتے تھے کہ اور بھی جو لڑکیاں ہیں یعنی سہیلیاں حضرت عائشہ کے، وہ ان کے ساتھ آ کے کھیلیں، حتیٰ کہ وہ جو کھلونے جو کسی شکل پہ بنائے ہوتے تھے، کسی جاندار کی شکل میں جو کھلونے بنائے تھے، تو ان کو استعمال کرنے میں جیسے کوئی بچی یا لڑکی کھیلتی ہے، اس سے آپ منع نہیں فرماتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں خود جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک یا خیبر سے تشریف لائے، ایک پردہ لگا ہوا تھا، وہ ہٹا کے حضرت عائشہ کے پاس آئے، وہ پردہ ہٹا، آپ نے دیکھا پیچھے اس طرح کے کھلونے رکھے ہیں،
ان میں آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا یہ یعنی گڑیاں یا کھلونے جو کہ اس طرح کی شکل پہ بنائے جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ جو میں ایک گھوڑا ہے جس کے پر ہیں. آپ نے فرمایا یہ درمیان میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا گھوڑا ہے. تو آپ نے کہا گھوڑا اس کے یہ پر ہیں؟ کہیں گھوڑا اس کے پر ہیں. تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات پہ تعجب کا اظہار کیا کہ فرسن لہو جناحان، کہ گھوڑا جس کے 2 پر، گھوڑے کے تو پر نہیں ہوتے. حضرت عائشہ نے کہا کہ آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے تھے جن کے پر ہوا کرتے ہیں؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہیں اس پہ اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک سے نظر آنے لگے. یہ جو آپس میں اس طرح کی جو ڈائلاگ، یہ جو مزاح تھا، اس کا کیسا اثر ایک جو ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پہ ہوا ہوگا. کیونکہ آپ نے اس کی ترغیب دی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب شادی کی اور ایک بڑی خاتون سے شادی کی تو آپ نے ان کو یہ پوچھا کہ کیا ایک کنواری سے شادی نہ کی ہوتی کہ تم اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے، اور پھر انہوں نے وجہ بتائی کہ نہیں ان کی 7 بہنیں. اسی طرح اور بھی حدیث میں اس کی جو ہے وہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ ہر چیز اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے لہو ہوتی ہے، یعنی لا یعنی ہوتی ہے، نہیں کرنی چاہیے سوائے 4 چیزوں کے. اور ان 4 چیزوں میں آپ نے ایک یہ بھی بیان فرمائی وہ ملاعبۃ اہلہ، اور چوتھی چیز تیراکی سیکھنا. تو اس میں بیوی کے ساتھ ملاعبہ، اس کے ساتھ ہنسی مذاق کھیل کود، وہ بھی آپ نے اس میں شامل فرمایا. یہ جو یعنی اس طرح کا رویہ رکھنا اپنی ازواج کے ساتھ، ہمارا جو تفریح کرنا ہے یا کھیل کود ہے، اس کے ساتھ گھر میں ظاہر ایک اچھی آب و ہوا پیدا ہوتی ہے، ایک آپس میں محبت کی فضا پیدا ہوتی ہے. اس کی کوشش کرنی چاہیے آدمی کو. اور کئی لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ باہر جائیں گے لوگوں کے پاس، آپ دیکھیں ان کو دفاتر میں ادھر ادھر بڑے مسکراہٹ اور ہنسی مذاق ہو رہا ہوگا، لیکن جب گھر پہ آئیں گے تو پھر بالکل ماتھے پہ سلوٹ پڑی ہوگی. تو یہ جو ہے یہ ایسے لوگوں کو اپنے یعنی کردار کو اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے. رسول اللہ علیہ وسلم کا سیرت اس کے مطابق نہیں تھی. بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ نہیں کہ ایک ہنسنا بیوی کے ساتھ، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے ان سے دوڑ میں مقابلہ کرنا بھی آپ سے ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دو سفر پہ جا رہی تھیں تو کہتی ہیں کہ آپ نے لوگوں کو کہا کہ آگے ہو جاؤ، تم سب لوگ آگے ہو جاؤ. لوگ آگے بڑھ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادھر آؤ، تعالی حتی اسابقک، آؤ میں تمہارے سے دوڑ لگاؤں، تمہارے سے دوڑ میں مقابلہ کروں. حضرت عائشہ کہتی ہیں اس وقت میرا وزن کم تھا، یعنی میں دبلی پتلی تھی، تو میں نے ان کے ساتھ دوڑ لگائی اور میں جیت گئی. تو رسول اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اس کے پھر ایک عرصے کے بعد پھر سفر پہ نکلی حضرت عائشہ آپ کے ساتھ، پھر آپ نے لوگوں کا آگے ہو جاؤ. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اس وقت میں کچھ بدین ہو چکی تھی، یعنی زیادہ گوشت آ چکا تھا. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا آؤ دوڑ لگاؤں. تو وہ کہتی ہیں میں نے دوڑ لگائی تو رسول اللہ علیہ وسلم جیت گئے. پھر وہ ہنسنے لگے، کہتے ہیں ہذہ بتلک، یہ والی جو میں جیت گیا یہ تمہارے اس جیتنے کے مقابلے میں، وہ جو کئی سال پہلے تم جیتی آج میں جیت گیا. یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اس طرح سے دوڑ مقابلہ کیا. اور اب تو کئی ایسے شوہر ہوتے ہیں جو کہ خالی جس طرح کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، بر میں یا کہیں صحرا میں ہو، تب بھی وہ اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی بیوی کے ساتھ کرنے میں بہت مذائقہ محسوس کرتے ہیں. بلکہ بعض اوقات تو لوگ چلنے میں بھی بیوی کے ساتھ آر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، جو کہ یعنی ظاہر مناسب بات نہیں ہے. لہذا بھائیو، جو ایک عورتوں کی جو ایک تفریح کا سامان پیدا کرنا ہے، ایک جو مناسب حد تک جتنا کہ ہونا چاہیے اس کا خیال رکھنا، وہ بھی ایک شوہر کی ذمہ داری ہے. اس تعلق سے جو آپ کی ہمیں ایک وصیت یا ایک جو یعنی شفقت کا پہلو اسے بھی نظر آتا ہے اپنی بیویوں کے تعلق سے، کہ ایک آدمی جب وہ ان کی سواری لے کر تیزی کے ساتھ چلنے لگا تو آپ نے اس کو بھی منع فرمایا. حدا پہلے زمانے میں یہ معروف تھا کہ وہ اونٹ کو جب لے کے چلتے تھے تو ایک خاص ترنم میں جو کچھ اشعار وغیرہ پڑھتے تھے اس کو حدا کہتے تھے. تو اس سے وہ جب اس کو اونٹ سنتا تھا ایسے اشعار کو، ایسے ٹون کو، تو تیزی کے ساتھ چلتا تھا. تو وہ جو ایک آدمی تھا انجشہ، وہ اس طرح سے پڑھنے لگا تو وہ اونٹ کچھ تیز ہونے لگا. تو آپ نے اس کو فرمایا تھا کہ یا انجشہ رویدک سوقا بالقواریر، یہ آپ گینوں کو آرام آرام سے لے کر چلو، یہ تیزی کے ساتھ تم چل رہے ہو، یہ کہیں کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے. تو آپ کی جو بیویاں جن کو ان کے اونٹ جو چلانے والا تھا، جب اس میں تیزی کی آپ کو خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں ان کو ضرورت نہ پہنچے، تو آپ نے اس کو تلقین کی کہ آہستہ آرام سے لے کر چلو. آپ ان کے اپنی بیویوں کے درمیان جو آپس میں ان کے مذاق ہوتا تھا اس کا بھی اقرار کرتے تھے، پھر منع نہیں فرماتے تھے. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت سودا نے ہمارے گھر وزٹ کرنے کے لیے آئیں، اور
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور ان کے درمیان بیٹھے تھے. یہ ایک یعنی انہوں نے پھر ایک قصہ ذکر کیا جس میں یہ آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے ایک حریرہ جو ہے وہ ایک کھانا ان کے لیے بنایا, ان کو پیش کیا. حضرت سودا کو انہوں نے نہیں کھایا تو انہوں نے کہا کھاؤ گی, آپ کھائیں گی یا میں آپ کے چہرے پہ مال دوں گی؟ تو انہوں نے پھر بھی انکار کیا. تو حضرت عائشہ نے ان کے چہرے پہ وہ اس کا کچھ حصہ لے کے مال دی, اور پھر اس پر صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے, اور آپ نے پھر ان کو کہا کہ تم اس کے چہرے میں ملو, اور پھر انہوں نے بھی ان کے چہرے پہ عائشہ کے جو ہے وہ مل دیا. اتنی میں حضرت عمر کی آواز آتی ہے کہ یا عبداللہ بن عمر, یا عبداللہ بن عمر. حضرت اپنے بیٹے کو بلا رہے تھے حضرت عمر, تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تم دونوں اٹھو جلدی اپنا چہرہ دھو کہ مجھے لگے حضرت عمر آ رہے ہیں. تو یہ آپس میں جو ان کا ایک ہنسی مذاق تھا, آپ نے اس کا اقرار فرمایا. اور دیکھیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ قطعاً زیادہ محبوب تھیں حضرت سودا سے, لیکن آپ ظاہری طور پہ عدل فرمایا کرتے تھے. اگر ایک نے دوسرے پہ کچھ کیا تو آپ نے دوسرے کی خود مدد فرمائی, ان کے لیے اپنے ٹانگ آپ نے کھڑی کی, ان کی مدد فرمائی کہ وہ بھی ان سے ویسا ہی رویہ رکھ سکیں, وہ بھی ان کے چہرے پہ ویسے ہی یعنی وہ جو سالن ہے وہ مل سکیں. اگر ممکن ہے اس دور میں کہیں اور ایک آدمی جو یعنی کسی ایک مسلمان شوہر ہے, وہ دو عورتوں کے جوان اس طرح کا رویہ ہو تو ممکن دونوں کی طلاق دے بیٹھے. یعنی جہالت کی وجہ سے اس طرح کا رویہ, اس طرح کے رویے میں نظر آتے ہیں, جبکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویہ آپ کے سامنے ہے. اسی قسم کا ایک تو قصہ ہے وہ ہمیں ایک اور حدیث میں نظر آتا ہے کہ جیسے زینب آپ کی کنگھی کر رہی تھیں, کوئی عورتیں اپنی شکایت لے کے کوئی باتیں کر رہی تھیں, پھر زینب بات کرنے لگی, آپ نے اپنی کنگھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنگھی کرنا چھوڑ دیا, ان کے بال بنانا چھوڑ دیے. تو آپ نے فرمایا کہ انک لست تکلمین بعینک تکلمی واعملی عملک واعملی عملک, کہ تم اپنی آنکھ سے تو نہیں بات کر رہی, کام کرو ساتھ ساتھ ان کے ساتھ بات بھی کرو. تو تم بات کرو ساتھ ساتھ تم کام بھی کرو. تو صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے جو حدیث میں یعنی جس بات کے تعلق سے وہ عورتیں شکایت لے کے آئی تھیں اس کا تذکرہ ہے. تو بہرحال یہ بھی ایک مزاح ہے نا کہ وہ انہوں نے اس باتوں میں لگ کے آپ کی کنگھی چھوڑ دی, تو آپ نے کہا دیکھو کنگھی کرنے میں تو مانے ہیں, بات بھی کرتی ہو ساتھ ساتھ یہ بال بھی سنوارو. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ کسی وادی میں جاتے ہیں, وہاں پہ ایک درخت ہے اس سے کھایا ہوا ہے, کسی نے کھایا ہوا ہے, دوسرا درخت ہے اسے کسی نے نہیں کھایا ہوا, آپ اپنا اونٹ کہاں پہ چرانا پسند کریں گے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں پہ نہیں چرایا ہوا. تو حضرت عائشہ یہ اشارہ دے رہی تھی کہ وہ واحد آپ کی بیوی ہیں جو کہ کنواری بیوی ہیں جن سے کہ آپ نے شادی فرمائی. اس طرح کی باتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے سنا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ جنازہ بقیع میں جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے تھے, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وہ واپس آئے اور مجھے سر درد ہو رہا تھا, تو میں نے کہا کہ واہ رأسا, کہ ہے میرا سر. تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ بل انا واہ رأسا, کہ بلکہ میں ہے میرا سر. یہ وہی جو لفظ آپ نے خود اس کی تکرار کیا, اور پھر کہا کہ تمہیں کیا نقصان ہے کہ تم میرے سے پہلے اگر مر جاؤ تو میں تمہیں غسل دوں, میں تمہیں کفن دوں, اور پھر میں تمہارے پر نماز پڑھوں, جنازہ پڑھوں, اور پھر میں تمہیں دفن کر دوں, تمہیں اس کا کیا نقصان ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ کر کے آپ اس کے بعد واپس آئیں گے میرے گھر میں, اور پھر اپنی جو میرے گھر میں اپنی کسی بیوی کے ساتھ آپ یعنی جو ہے وہ ہم مستری کریں گے. تو اس پر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسکرانے لگے, حتیٰ کہ اور اس کے جلد بعد ہی آپ کی وہ تکلیف شروع ہو گئی تھی جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی. یہ بعض پہلو ہیں جو کہ سیرت مطہرہ ہے, ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا اس تعلق سے نظر آتے ہیں. اگر ہم ان کو اپنائیں تو بہت سے مشکلات, بہت سے جو اس وقت تناؤ کا, طلاق کی کیفیت, جو اس طرح کے خاندانی جو مشکلات ازدواجی جو یعنی مصیبتیں نظر آتی ہیں وہ حل ہو جائیں. کیونکہ لوگ ڈھونڈتے ہیں اچھا شوہر کیسے بننا ہے, فلاں اور علانہ کی کتابیں, زید بکر کی کتابیں لے کے پڑھتے ہیں, مشرقی مغربی مفکرین کی جو کتابیں وہ پڑھتے ہیں. یہ اپنے جو رہبر, جو اصلی رہبر ہیں تو کریم وسلم, ان کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ان سے بہتر ہدایت کہیں پہ نہیں مل سکتی. جیسے انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ معاملہ رکھا ہے ویسے ہی ہم نے بھی رکھنا ہے. اس سے جہاں پہ جس قدر ہم نے انحراف کیا ہماری ازدواجی زندگی لازماً خراب ہی ہوگی. ہمیں وہ طریقہ اپنی طبیعت کو برا لگے یا اچھا لگے, لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ اختیار کیا ہے اپنے ازواج کے ساتھ, یقیناً وہی سب سے بہتر طریقہ ہے. تو بھائیو, سیرت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ اسوہ حسنہ اللہ تعالی نے ہمیں آپ کی ذات میں ہمارے لیے بنایا ہے. اس کے لیے اس گوشے کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے کہ آپ بحیثیت شوہر کیسے تھے, آپ نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا.
اس کو بھی خاص طور پہ حدیث کتب میں پڑھیں، جو علماء نے اس بارے میں لکھا ہے پڑھیں. ایک بحثیت شوہر اپنی جو زندگی ہے وہ بھی اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. بہت دفعہ آپ کے پاس جو دوسروں کی مشکلات آئیں گی ان کو حل کرنے کے لیے بھی اگر ہمیں سیرت پتا ہو تو آپ کو اس تناظر میں اچھا حل آپ اس کو بتا سکتے ہیں. دیکھو فلاں وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، تم یہ کرتے ہو، انہوں نے ایسا کیا تھا، تمہیں اصل میں ایسا کرنا چاہیے. اور آپ کو وہ اپنے آپ کو یا دوسرے کو وہ ایڈوائز کرتے ہوئے کسی قسم کے شک کا دل میں شک نہیں ہوگا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں غلط ہے صحیح ہے. اگر ایک طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے تو وہ خود اختیار کرنا ہے، کسی کو اس کا اختیار کرنے کے لیے کہنا وہ اٹل چیز ہے، تو غلط ہو ہی نہیں سکتا وہ طریقہ. وہی اسی میں ہی خیر ہے، اسی میں دین و دنیا کی فلاح ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر گوشے میں زندگی کے ہم انہیں کی اتباع کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف دعوے کی حد تک نہیں بلکہ عملی طور پر آپ کو نمونہ اس پر حسنہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے. ہمیں زندگی کے تمام پہلوؤں میں آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، جہاں بھی تیری راہ میں اے اللہ تیرا نام لینے والوں پہ جو ظلم و ستم جہاں بھی ہو رہا ہے اللہ ان کی مدد فرما، ان کو ظلم سے نجات عطا فرما. جو مجاہدین ان کو جو بھی واقعی تیری راہ میں تیرا کلمہ سر بلند کرنے کے لیے جہاد کرے ان کی مدد فرما. اے اللہ مسلمانوں کی مدد ہمیں اپنا اس میں بھرپور کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے گناہ معاف فرما، ہماری جائز حاجات پوری فرما. اے اللہ ہماری پریشانیاں دور فرما، ہمارا جہاں بیٹھنا اپنے لیے خالص فرما. ہم سب کے دل ایک دوسرے سے ملا دے، ایک دوسرے سے تیری خاطر محبت کرنے والا بنا دے. اے اللہ آخری دم تک توحید پر اپنے خالص جو شریعت ہے اس پر ہمیں قائم رکھ. اے اللہ ہمارا حساب کتاب آسان فرما. ہمارے احباب رشتہ دار خصوصاً والدین جس کے بھی دنیا سے وفات پا گئے اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، ان کا حساب کتاب آسان فرما. جنات الفردوس میں اعلیٰ مقامات ان کو عطا فرما. اے اللہ تمام فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما، ظاہری فتنے، باطنی فتنے، شبہات کے، شہوات کے فتنے تمام سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ قرآن و حدیث پڑھنے والا، اس کی طرف اس پہ عمل کرنے والا، اس کی طرف دوسروں کو دعوت دینے والا بنا دے. صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ